KMC آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن نے کونسل آف کراچی لائبریریز کے زیر اہتمام معروف شاعر مصنف کالم نگار ڈاکٹر انعام الحق جاوید کے ساتھ ایک شام عقیدت کا اہتمام کیا۔ اس پروقار تقریب میں میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان اور ممتاز شعراء اکرام کے ساتھ ساتھ KMC آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ممبران اور معززین شہر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے اسٹیج پہ آ کر کیا کہا، سنیے ذرا انہی کی زبانی۔ کہ ان کو ضرور پورا کرنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے بجا فرمایا، ہماری ہر تیسرے دن ایک کتاب ضرور چھپ کے آتی ہے، جنرل بک جو ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، تو بوجھ مجھ پر بہت ہے۔ ایک تو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن جو کہ میرا مدر ادارہ ہے، اس کے علاوہ چیئرمین فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ کے طور پر بھی مجھے ہی کام کرنا پڑ رہا ہے، اور ساری کتابیں جو ہیں فیڈرل ٹیکسٹ FD کو اور پیرا کو اور یہ گیریٹن کو وہ میری سربراہی میں ہی ڈیولپ بھی ہوتی ہیں، پھر چھپتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، اور پورے ایمبیسی اسکولوں میں بھی کوئٹہ سے جہاں تک پڑھائی جاتی ہیں الحمدللہ وہاں بھی ہمیں نیک نامی حاصل ہوئی ہے۔ اور ریسنٹلی جو مجھے اکادمی ادبیات کے چیئرمین کا اضافی چارج دیا گیا، تو یہ بھی 1 اکتوبر سے تقریباً دوسرا مہینہ آج ختم ہو جائے گا، 2 مہینے ہوئے۔ تو بہت سی ذمہ داریوں میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ پہلی ذمہ داری میں بھی اور 2 ذمہ داریاں جو پہلے تھی ان میں بھی، کہ پھر آدمی یا تو سیٹ کو قبول نہ کرے اور اپنی شاعری اور اپنے ادب کو، اور 6 سال سے میں کسی غیر ملک میں نہیں گیا، میری بہت سی آمدن جو ہے وہ کم ہو گئی اس کی وجہ سے کہ میں ایک سینئر شاعروں میں تھا اور بلاوا بھی تھا اور یہاں بھی۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے یہی ضرور خوشی ہے کہ جس طرح سے دوست میرے کام کو سراہتے ہیں تو اس سے مجھے بہت حوصلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی میری کتابوں کی NBF سے میری چھپی ہوئی کتابوں کی تعریف کرتا ہے، یا جو میں نے جیسے وہاں فرسٹ آف اٹس کائنڈ نیشنل بک میوزیم بنایا ہے، جس کا تھوڑا سا ذکر آپ نے کیا، کہ جس میں 1 کروڑ روپے مالیت ہدیہ کہ پرانے قرآن پاک، اتنے چھوٹے چھوٹے قرآن پاک کے جو مہذب عدسے کے بغیر نہیں دیکھے جا سکتے اور بڑے، تو وہ میرے وسط سے وہاں ڈونیٹ ہوئے اور وہ نیشنل بک میوزیم بنا۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ دوست سارے جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں اور چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اہل کراچی کو میں نے ہمیشہ سے بہت باذوق پایا ہے، صاحبان علم ہیں، اور بہت تعداد ہے صاحبان علم کی، جو کتاب دوست بھی ہیں، علم دوست بھی ہیں، ادب دوست بھی ہیں، اور رات گئے تک، کل بھی ایک تقریب میں تھے تو دیر تک جو ہے اور دور تک علم و ادب کی محفل میں لوگ ساتھ تھے۔ عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں، عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں، جہاں کہیں بھی ہوئیں گفتگو سے ختم ہوئیں۔ عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں، جہاں کہیں بھی ہوئیں گفتگو سے ختم ہوئیں۔ اور ایک شعر اور دیکھیے کہ آپ کی خواہش ہے بس اتنی، آپ کی خواہش ہے بس اتنی کہ یہ ساقی رہے، آپ کی خواہش ہے بس اتنی کہ یہ ساقی رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں میں قضا کروں۔ بہت پرانا ہے۔ آپ کی خواہش ہے بس اتنی کہ یہ ساقی رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں میں قضا اور ہم یہ چاہتے ہیں اور اتنی کالی
آج کے دور، ایک اور شعر دیکھیے کہ آج کے دور میں ایسی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں، آج کے دور میں ایسی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں، گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ذہن سکون سے خالی، چیزیں تو سکون حاصل کرنے کے لیے آدمی اکٹھا کرتا ہے، آج کے دور میں ایسی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں، گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ذہن سکون سے خالی ہیں۔ جبکہ اس موقع پر ممتاز شعراء کرام نے بھی تقریب میں چار چاند کچھ اس طرح لگائے، سنیے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کتاب لکھی اور جو عقیدت کے پھول نچھاور کی ہے، اور جس سلسلے میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ان کو سننے کے لیے، اور اس میں جو دو ادارے مستقل ان کے ساتھ مددگار ہیں، ہماری کے ایم سی آفیسرز ویلفیئر اور کراچی لائبریری کونسل۔ دیکھیے، کتاب ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ناپید نہیں ہو سکتی، لکھنا ایک ایسا عمل ہے جو رک نہیں سکتا۔ آج بھی اگر کوئی صاحب کوئی دعویٰ کرتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ اسی دعوے کو ذرا کاغذ پہ لکھ کے دے دیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں ہدیہ تہنیت پیش کروں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ انہوں نے پوری کتاب لکھی اور ہم اس شام عقیدت میں یہاں شامل ہیں، ان کے ساتھ ثواب بھی حاصل کریں گے، زبان کا لطف بھی لیں گے اور ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت بھی پیش کریں گے۔ کونسل آف لائبریریز کا مقصد یہ تھا کہ کراچی میں جتنی بھی میونسپل لائبریریز ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کے مسائل کو سمجھا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ دیکھیے، آج کا بچہ، آج کا بڑا اور مجھ سے آگے والے پہلے دونوں صاحبان جنہوں نے نعت پڑھی اور جنہوں نے قلت کی، وہ دونوں موبائل کی مدد کے بغیر کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ ہماری زندگی کا ایک دن جس میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو تقریباً اوسطاً روزانہ جاگنے کے دوران 2 سے 3 گھنٹے ہمارا اسکرین ٹائم کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے موبائل سے منسلک رہتے ہیں۔ علی حسن ساجد نے مجھے اپنا استاد کہہ کر جہاں میری عمر کے بھرم کو قائم نہیں رکھا، وہاں مجھے اس بات کی اجازت دے دی کہ اب وہ اپنے استاد سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ عمر کے اعتبار سے تو میرا وقت بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو اللہ رب العزت کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اس عمر میں بھی میں بہرحال چل پھر رہا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، مشتاق یوسف صاحب نے کہا تھا کہ 5 منٹ میں کسی کی مذمت نہیں ہو سکتی، اس کی تعریف و توصیف کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہرحال اس میں ایک خوبصورت پہلو علی حسن ساجد نے حسب عادت نکالا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو سننا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب ہمارے درمیان ایک شاعر کے طور پر، ایک کالم نگار کے طور پر، ایک ڈرامہ نگار کے طور پر، ایک سفر نامہ نویس کے طور پر تشریف لائے، لیکن انسانی ذات کو اس کی دیگر صفات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی واقع ہے کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان نیشنل بک فاؤنڈیشن کے چیئرمین، بحیثیت مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، صدر ہرجا کے نشینت صدر، آپ چیئرمین کہیں یا اہم بھی کہیں، ہمارے لیے یہ عہدہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے یہ عہدہ اہم ہے کہ اس پر فائز ہیں ڈاکٹر انعام الحق جاوید۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی بہت جہت ہے، شاعر پر گفتگو کرنے کا یہ ان کی شاعری پر موضوع نہیں ہے، موقع نہیں ہے، لیکن 2-3 باتیں میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پچھلے 60-65 برسوں میں ہمارے ادبی ہی شخصیات بعض ایسی سرکاری عہدوں پر فائز رہی ہیں جن کا کام ادب، ثقافت اور شاعری اور اس سے متعلق فنون لطیفے کے فروغ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ذات سے ایک حد فاصل قائم کیا ہے، ایک تفریق قائم کی ہے اپنے ان ساتھیوں کے مقابلے میں جنہوں نے اس عہدے پر فائدہ، اس عہدے پر رہ کر خود کو ایوارڈ دلاتے رہے،
दुनिया भर के दौरे करते रहे, सरकारी सतह पर मुशायरे पढ़ते रहे, लेकिन अब डॉक्टर साहब मुशायरे पढ़ने नहीं आते। शहर कायद की इस खूबसूरत तकरीब में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। इनामुल हक जावेद साहब यहाँ तशरीफ लाए। कराची के शहरियों की तरफ से बंदी उज़्मा कराची, इदारा तरक्यात कराची और तमाम जो इल्मी हल्का है और वो लोग को सुनते हैं, महसूस होते हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कराची शहर में बंदिया उज़्मा के पास कराची की चाबी होती है, द मेयर इज़ द फादर ऑफ द सिटी, तो उनकी तरफ से भी मैं खुशामदीद आपको कहता हूँ इस शहर में। डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब को मैं बारी कॉलम में तस्वीर देखता था। CSS का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पास उर्दू थी, तो चंद जो कोटेशंस होती हैं और दूसरी उनके जब मैंने याद किया था तो डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब की भी मैंने कोटेशंस उसमें दी थी अपने एग्जामिनेशन पेपर में, मुझे आज तक याद। ये एक हमजस शख्सियत है। बहुत पंजाब के लोग बहुत, मैं पंजाब से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ मेरी तालीम मेडिकल की वहाँ से बहुत ज़रखेज़ होते हैं। उनका लहजा तो थोड़ा सा लगता है हमें कि उसमें पंजाबी अक्स है, लेकिन लोग कहते हैं शायद उर्दू की इब्तदा लखनऊ और दिल्ली के बाद शायद पंजाब से भी हुई। मौलवी अब्दुल हक का भी ये थीसिस था कि पंजाब से हुई। उर्दू की खिदमत में पंजाब का जैसा रोल है, आई डोंट थिंक कि शायद हम लोग कोशिश तो ज़रूर कर रहे हों, लेकिन मेरा जो एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, दूर दूर हैं हम, दूर दूर हैं। डॉक्टर इनाम साहब की इस ज़िंदगी में इतने फेदर्स इन हिज कैप, एक खुदादाद सलाहियत है और इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल होता है। तहक़ीक़, एक मुहक़्क़िक़ हैं, अदीब हैं, शायर हैं, ड्रामा नवीस हैं, कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं। ये तमाम चीज़ें करना एक चैलेंजिंग जॉब है और फिर एक सरकारी मुलाजिमत भी है, उसका भी ठसा रखना मुश्किल चीज़ है। तो मैं ये तरह का हम सब के लिए एक मशअले राह है। डॉक्टर इनाम साहब की शख्सियत, इनकी शायरी में सुनता था पहले मुशायरों में, टीवी पे जब आता था, बहुत शाइस्ता इनका, पंजाबी में शाइस्ता, पंजाबी में इनकी शाइस्तगी, जो इनकी मिजाह था, मिजाही शायरी बहुत ही लाजवाब थी। पाकिस्तान में जिस तरीके से बात की गई लाइब्रेरीज की, पाकिस्तान को मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इल्मी हलकों से, इल्मी हलकों में चंद लोग ज़रूर होंगे इस मुमलिकत खुदादाद में जिन्होंने शायद ये बेड़ा उठाया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। जबकि इस मौके पर मारूफ शायर, मुसन्निफ, कालम निगार डॉक्टर इनामुल हक जावेद को किताबों का असासा दिया गया। ये एक खुली हकीकत है। किताबों से मोहब्बत की ये खूबसूरत तस्वीर यकीनन KMC ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन की एक खूबसूरत तकरीब है। इसलिए कराची में जहाँ लोग तारीख और अपने मुमताज शोरा कराम, कालम निगार, दानिशवरों से दूर होते जा रहे हैं, वहाँ KMC वेलफेयर ऑफिसर एसोसिएशन ने आज एक खूबसूरत शाम मनाकर यकीनन साबित कर दिया कि कराची ये है। और कराची वालों को भी अब सोचना होगा और दीगर इदारों को भी आगे आना होगा। ये महज KMC वेलफेयर ऑफिसर एसोसिएशन का काम नहीं है। अपने लोगों की इज्जत करवाना और सेहतमंद माशरे की तश्कील इस किस्म की तकरीब से ही हो सकती है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।